اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت مبارکہ بقرہ کھولی ہوئی ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ اس کی آیت نمبر ہے 246۔ یہاں پر نا 246، 247، 248، یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا، دیکھ صحیح ہے، آیت شروع ہو رہی ہے کہاں سے؟ آیت شروع ہو رہی ہے عالم ترا الی الملائی، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہاں اس پوری آیات کو آپ غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آئیں، ٹرانسلیشن پہ لے کے آتی ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ 246 کے اندر لکھا ہوا، کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ تو نبی نے فرمایا، اندیشہ یہ ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں کر جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے الگ نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب جہاد واجب کر دیا گیا تو تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ 247 میں ہے کہ ان کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، یہ کس طرح کی حکومت کریں گے؟ ان کے پاس تو نام مال کی فراوانی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہم ہی حقدار حکومت ہیں۔ نبی نے کہا، انہیں اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے۔ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔ تو ان کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس وہ تابوت لے آئیں گے جس میں وہ پیغمبر پروردگار کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے۔ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس میں تمہارے لیے قدرت پروردگار کی نشانی بھی ہے، اور اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اس کے بعد جب طالوت علیہ السلام لشکر لے کر چلے تو انہوں نے کہا، اب خدا ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، اور اس میں سے پی لیجیے گا۔ وہ مجھ سے نہ ہوگا، جو اس سے پی لے گا، جو نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہوگا، مگر یہ کہ ایک چلو پانی لے لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے پانی پی لیا سوائے چند افراد کے۔ پھر جب وہ صاحبان ایمان کو لے کر آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا، آج تو جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ اور ایک جماعت نے جسے خدا نے ملاقات کرنے کا خیال تھا، کہا کہ اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر حکم میں خدا سے غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ لوگ جب جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا، خدایا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثبات دے، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ نتیجہ یہ ہوا ان لوگوں نے جالوت کے لشکر کو خدا کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک اور حکمت عطا کر دی اور اپنے علم سے جس قدر چاہا دے دیا۔ اور اگر اس طرح خدا بعض کو بعض سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمین میں فساد پھیل جاتا، مگر خدا عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور یہ آیات الہیہ ہیں جن کو ہم واقفیت کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رسول پاک کو اللہ قصہ سنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 251 تک میں نے یہ آیات پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے 246 سے شروع ہو رہی ہے یہ بات، صحیح ہے۔ 246 سے لے کے نا یہ بات شروع ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ پیغمبر کون ہے؟ وہ پیغمبر کا نام ہے اشمول، صحیح ہے۔ اشمائیل کون سے والے پیغمبر ہیں؟ صحیح ہے۔ آپ جانتے ہیں قوم بنی اسرائیل کو، قوم بنی اسرائیل کو کیا تھا کہ ان کے دو گروپ تھے۔ دو گروپ میں اگر دیکھا جائے نا تو قوم بنی اسرائیل کے اندر کے زمانے کے اندر فرعون کے زمانے میں دو طرح کے گروہ تھے۔ ایک جو تھے نا بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو کہ نا جن لوگوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، اور ایک وہ لوگ تھے جو لوگ نا قطبی تھے، تو ان لوگوں کو وہ ان پر حکومت کرتے تھے، اور یہ ان کی جو ہے نا نسل در نسل غلام بنے ہوئے تھے، اور ان کو جو ہے نا لڑکوں کو مار دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو نا کنیزیں بنا کر رکھتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا تھا، حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا
حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں نا ان کو آزاد کروائیں. یہ بنی اسرائیل کی قوم وہ والی قوم ہے جو حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں. صحیح، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، یہ ایک ہی سلسلہ جا رہا ہے نبوت کا. ٹھیک ہے. جب حضرت موسیٰ نے ان کو آزاد کروا دیا نا تو یہ لوگ کیا تھے، یہ جو بنی اسرائیل جو کمزور اور ناتوان تھے، حضرت موسیٰ نے ان کو نا کیا کیا تھا کہ ان کو نا آزاد کروایا تھا فرعون کے ساتھ. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے نا فرعون کے ظلم سے جب ان کو نجات مل گئی نا تو ان پر اللہ نے اپنی نعمات کو تمام کیا قوم بنی اسرائیل پر. لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ یہ بہت زیادہ ناشکریاں کرتے تھے، بہت زیادہ نا نعمتوں کا وہ کرتے تھے. تو بار بار اللہ یہ نا پھر ایک مقام آیا کہ اللہ نے نا کیا کیا کہ جب حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. حضرت اشمعیل، صحیح ہے، ایک حضرت اشمعیل وہ بھی جو ہے نا نبی ہیں، ان کا دور آ گیا. جب ان کا دور آ گیا نا تو یہ جو قوم یہود تھی نا جو فرعون کے زیر اثر کمزور ہو گئی تھی، اور حضرت موسیٰ نے ان کو کیا کیا تھا، آزاد کروایا تھا. پھر ایک دور یہ آیا کہ ان کے پاس ایک صندوق تھا. اس کے اندر نا تالوت کا ذکر ہو رہا ہے، ان آیات میں ایک جالوت کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں ایک تابوت کا ذکر ہو رہا ہے. یہ تابوت کون سا تھا وہ صحیح ہے. حضرت اشمعیل جو تھے نا وہ کون تھے، صحیح ہے، وہ کیسے نبی تھے. جالوت کون تھا، تالوت کون تھا، اور حضرت داؤد کس طرح نبی جو ہے نا حضرت داؤد کس طرح نا آئے ہیں سامنے. پھر حضرت داؤد کے بارے میں پورا ایک الگ سے چیپٹر کروں گی. صحیح ہے. پھر جب نا ان کو کامیابی اور نعمتیں ملی نا قوم بنی اسرائیل کو، تو ایک مقام آیا کہ اللہ ان کو نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا تھا قوم بنی اسرائیل کو. لیکن یہ کیا ہوا کہ یہ نا اپنی تعلیمات کو بھولتے چلے گئے، اور ان کے اندر کیا ہوا، غرور و تکبر آنا شروع ہو گیا. اور پھر کیا ہوا، ان قانون شکنی کرنے لگے. اب انہوں نے کیا کیا، فلسطین کے اس کے نتیجے میں کیا ہوا، فلسطینیوں کے ہاتھوں ان کو نا شکست کھانی پڑ گئی، اور وہ جو ان کو قدرت اور عظمت ملی تھی نا وہ کھو بیٹھے. اور ان کے پاس ایک جو صندوق تھا، وہ صندوق جس کے اندر حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو جب دریا میں ڈالا تھا نا، جس صندوق کے اندر ڈالا تھا نا اس صندوق کو صندوق عہد بھی کہتے ہیں، صندوق سکینہ بھی کہتے ہیں، اور تابوت بھی کہتے ہیں. یہ وہ صندوق تھا جس کو یہ اپنے لیے گڈ لک سمجھتے تھے. اور جب گڈ لک سمجھتے تھے نا تو یہ صندوق اللہ نے نا ان کے پاس تھا، قوم بنی اسرائیل کے پاس تھا. اور جب ان کے اندر غرور و تکبر آیا نا تو انہوں نے فلسطینیوں سے شکست کھا لی. اور جب انہوں نے شکست کھائی نا تو وہ جو تابوت تھا نا جس پر حضرت موسیٰ کی امی نے پانی میں بہایا تھا، وہ تابوت ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. جب ان کے ہاتھوں سے نکل گیا نا، کیونکہ ایک تو یہ ان کے اندر اختلافات آ چکے تھے، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں رہی تھی. پھر وہی دور آ گیا کہ فلسطینیوں نے کیا کیا، ان کی اولاد جو تھی نا، بنی اسرائیل والوں کی جو اولادیں تھیں، ان کو پھر غلام اور قیدی بنانا شروع کر دیا. جب یہ ساری چیزیں ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر اس قوم کو نا نجات دینے کے لیے، قوم بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے ایک نبی کو بنایا. اور وہ جس نبی کا ذکر آ رہا ہے نا وہ ہے اشمعیل. صحیح ہے. اشمعیل کو جو ہے نا اللہ نے مبعوث کر دیا، اور قوم بنی اسرائیل جو نا پھر ظلم و ستم سے تنگ آ گئے ہوئے تھے، پناہ گار کی تلاش میں تھے اور پریشان ہو چکے تھے. اور ان کی اولادیں اور ان کے نسلیں پھر دوبارہ غلامیت میں جا رہی تھیں. حضرت اشمعیل نے نا ان کی کیفیت کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ نا اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اندرونی کیفیات اور سست ہمتی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کو جہاد کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر وہ جہاد کا حکم دے دیتے ہیں، وہ نبی تھے نا، اگر جہاد کا حکم دیتے ہیں تو یہ لوگ سست ہمت لوگ ہیں. یہ جو ہے نا اندرونی کیفیت سے بھی ان کی واقف تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ نا کیا کریں گے، جب جنگ کرنے جائیں گے نا، دشمن سے جنگ نہیں کریں گے، پہلو دست ہو جائیں گے، سائیڈ میں ہو جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ نا سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، کیونکہ ان کی جو اولادیں اور وہ جو ہے وہ لوگ تو قید میں تھے. ان کی زمینوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا فلسطینیوں نے، اور نا انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو ان کے علاقوں سے نکالنا شروع کر دیا تھا. حضرت نا جب اشمعیل تھے نا، ان کو جب یہ سارا معاملہ ہوا نا تو انہوں نے پروردگار سے کہا کہ کیونکہ ان کو تو ان کی قوم کے لیے بھیجا گیا تھا نا، انہوں نے اللہ سے وہ کیا اور اللہ سے کہا پروردگار میں نا جو ہے رہنمائی مانگی اللہ سے کہ میں کیا کروں نا اس حالات میں. ان کی پسماندگی سے بھی واقف تھے، اور وہ جو ہے نا وہ چاہتے تھے کہ یہ غلامیت سے واپس نکل آئیں.
تو حضرت اللہ نے نا حضرت اشمول کو کہا کہ میں نے نا میں نے ابھی تک طالوت کو نہیں دیکھا، اللہ نے نا کہا کہ میں نے نا طالوت کو ان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی جو جہاد مقرر ہوگا نا تو طالوت جو ہے نا ان کو نا ان کے کمانڈر ہوں گے۔ تو حضرت اشمعیل نے کہا تھا کہ میں نے تو نہیں دیکھا نا طالوت، میں نے ابھی تک طالوت کو نہیں دیکھا، نہ میں اس کو پہچانتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ میں نا اسے تمہاری طرف بھیجوں گا، اور جب وہ آئے گا نا تو تمہاری یہ جو لوگ ہیں نا ان کی فوج، جو ان کی ایک فوج بناؤ گے نا، یہ ان کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں دے دینا، اور علم جہاد بھی اس کو کرنے کو کہنا، تو وہ جو ہے نا ان کو آزادی دلا دے گا۔ اب طالوت یہ جو تھے نا فلسطینیوں نے جو ان کو قیدی بنا لیا تھا، ان کی جگہیں گھیر لی تھی، ان کا جو لیڈر تھا نا وہ تھا جالوت، وہ جالوت تھا، صحیح ہے۔ جالوت کے مقابلے میں قرآن پاک کے اندر یہ جو واقعہ پورا آ رہا ہے نا، یہ پورا واقعہ آپ کو یہاں تک 52 تک میں نظر آ رہا ہے، صحیح ہے، 51 تک میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا رسول پاک کو سنا رہے ہیں، یہ جو جالوت تھا نا 51 کے اندر دیکھیں، جالوت کے لشکر کو خدا کے حکم سے شکست دے دی داؤد علیہ السلام نے، کیسے ہوتا۔ اب جن نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کے اوپر غالب آئے ہوئے ہیں وہ ہے فلسطینی، جن کا لیڈر ہے جالوت۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت جو ہے نا جو ہے اشمول سے کہہ رہے ہیں اللہ کہ میں طالوت کو بھیجوں گا۔ 247 میں ایک پرسن کا نام آ رہا ہے طالوت، لشکر لے کر چلے، صحیح ہے۔ اب طالوت کون ہے؟ اب دیکھیں حضرت اشمول کا یہاں پر ہو گیا، اللہ نے ان کا کوئی کمانڈر بھیجوں گا، اس کا نام طالوت ہوگا، اور حضرت اشمول نے کیا کہا تھا کہ میں ان کو نہیں پہچانتا، تو اللہ نے پھر کیا کیا تھا کہ حضرت طالوت جو ہے نا، اب وہ نا طالوت کا بھی سن لیں ذرا، طالوت کون ہے۔ طالوت نا ایک بلند قامت شخص تھا، خوبصورت آدمی تھا، بہت ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اور روحانی طور پر بہت ہی سمجھدار، ظریف، دانشمند، صاحب تدبیر تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں طالوت اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا قد لمبا تھا۔ وہ نا اپنے والد کے ساتھ، اس کے والد اور یہ لوگ نا ایک بستی میں رہتے تھے، اس کے والد کے پاس نا بکریاں اور نہیں ہوتی چراہے تھے، چوپائے وغیرہ چراتے تھے، اور زراعت وغیرہ تھے، ان کے پاس کچھ جانور تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کے کچھ جانور جو تھے نا، بھیڑ بکریاں، وہ گم ہو گئی۔ تو یہ لوگوں کو یہ جو تھے نا، یہ اپنے دوست کے ساتھ طالوت اور اس کا دوست نا، وہ لوگ نا بکریاں تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور وہ بکریاں تلاش کرتے کرتے اس شہر میں پہنچ گئے جہاں پر حضرت اشمعیل رہا کرتے تھے۔ صوف کا مقام تھا، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان کو یہاں پر معلوم تھا کہ وہاں پر ایک نبی رہتے ہیں۔ جب وہ شہر میں داخل ہو گئے نا، تو ان کو یہ تھا کہ دیکھیں بکریاں تو نہیں ابھی ملی ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس نبی کے پاس جاتے ہیں اور نبی سے بات کرتے ہیں، تو شاید ہمارا معاملہ حل ہو جائے۔ وہ دونوں شہر میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت اشمعیل کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب حضرت طالوت بکریوں کے بہانے اللہ نے بھیجے، حضرت اشمعیل نہیں جانتے تھے کہ طالوت ہے، اور طالوت جو تھے نا اپنی بکریوں کے لیے آئے تھے، اور حضرت اشمعیل اس کمانڈر کا ویٹ کر رہے تھے جس کو اللہ نے کہا تھا کہ میں ان کو بھیجوں گا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھا نا، تو پہچان گئے دونوں ایک دوسرے کو، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ یہ دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ طالوت نے اپنی کہانی سنائی حضرت اشمعیل کو کہ میرے چاپائے جو ہے نا گم ہو گئے ہیں، اور مجھے شک ہے کہ وہ نا آپ کی بستی کے راستے میں تو نہیں آ گئے ہیں، اور میں اپنے والد کے نا باغ کی طرف جا رہا ہوں اور ان کے بارے میں فکر کر رہا ہوں نا۔ تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں نا۔ پھر حضرت جو ہے نا حضرت اشمعیل نے نا حضرت طالوت کو نا کہا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کے لوگ ہیں نا بہت زیادہ جو ہے نا مشکل میں پھنس گئے ہیں، قیدی ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کی جگہوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، جالوت جو ہے نا ان کا لیڈر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم نا بلند قامت اور اچھے لگ رہے ہو، تو تم نا جا کے ان کو نا نجات دلا دو۔ طالوت تابع دار تھا، اطاعت گزار تھا، اس نے جب کہا نا کہ ٹھیک ہے کہ میں نا آپ کی قوم کو، میں نا آپ کے کام آؤں گا، اور طالوت نے کیا کیا تھا کہ طالوت مان گیا، اور طالوت نے جب یہ مان لیا نا، تو اس نے حضرت جو تھے نا اشمعیل، انہوں نے نا اپنی قوم سے کہا کہ میں نا تم لوگ جاؤ، طالوت تمہارا لیڈر ہے، تمہاری قیادت نا میں نے وہ کیا، یعنی فوجی کمانڈر انہوں نے طالوت کو بنا دیا۔ اب جالوت سے مقابلے کے لیے نا حضرت اشمعیل نے نا جو ہے نا طالوت کے ساتھ نا اپنے لوگ بھیج دیے۔ اچھا، یہ بڑا ذریع، بڑا سمجھدار، بڑا دانشمند صاحب تدبیر تھا۔ اس نے جب دیکھا نا اس کے ساتھ اتنے سارے بنی اسرائیل کے لوگ آ گئے،
تو اس نے نا پہلے تو ایک تقریر کی ہے، اس نے ایک تقریر کی، اور پھر اس نے تقریر کر کے نا اس کے بعد اس نے جو تقریر کی تھی نا، انہیں بنی اسرائیل کے حسب نسب اور ثروت کے حوالے سے ایک خصوصیت اسے معلوم تھی طالوت کو، جبکہ طالوت میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی، نہ اس کے پاس کوئی ان کو پتا تھا کہ طالوت کا کیا حسب ہے، کیا نسب ہے، کیا ثروت ہے، کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ ایک طرح سے حیران بھی تھے کہ کیسے ایک نبی جو ہے نا ہمیں جو ہے ان کے ساتھ بھیج رہے ہیں، طالوت کے ساتھ، لیکن کیونکہ وہ کمانڈر بنا چکے تھے تو وہ ان کو لے کے چلے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا نہ تو نبی ہے طالوت، نہ تو نبی ہے، صحیح ہے، صرف ایک فوجی کمانڈر ہے۔ یہ جب لے کے گئے نا ان کو، تو اب کیا ہوا کہ کیونکہ انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ جسمانی طور پر طاقتور تھے، روحانی طاقت میں بھی سب سے آگے تھے، صحیح ہے۔ جب یہ بنی اسرائیل کو لے کے گئے نا، تو اشمول نے کہا کہ ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ جاؤ، اور وہ جو ہمارا تابوت ہے نا، کیونکہ وہ صندوق عہد جس کا نام ہے، اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے نا کہ جو دیکھیں ادھر ایک صندوق کا ذکر ہو رہا ہے، میں بتا دیتی ہوں آیت نمبر، صحیح ہے، انہیں آیات میں نا ایک صندوق کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ والا صندوق ہے جس میں حضرت نا موسیٰ کی امی نے ڈال کے بھیجا تھا 248 میں، اور ان کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ کہ تمہارے پاس وہ تابوت لے آئیں گے جس میں پروردگار کی طرف سے سوانح سکون اور آل موسیٰ علیہ السلام و آل فرعون علیہ السلام کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے نا یہ لوگ نا ان کے ساتھ نکلے ہیں، اور نکلنے کے بعد کیونکہ ان کو اپنا تابوت واپس چاہیے تھا، ٹھیک ہے، وہ تابوت عہد لینے کے لیے نا یہ لوگ نا اس کی طالوت کے ساتھ نکل گئے، اور انہوں نے نا طالوت کی جو ہے نا سربراہی قبول کر لی۔ اب کیا ہوا کہ پہلے تو کیونکہ انہوں نے یہ بھی ان کو یہ تھا کہ ہمیں حضرت اشمول اس بندے کے ساتھ بھیج رہے ہیں، نہ تو یوسف کی نسل، حضرت یوسف کی نسل سے ہے، نہ یہودا کے خاندان سے ہے، یعنی نہ ہی بنیامین کے خاندان سے ہے، تو وہ جو ہے نا، لیکن کیونکہ حضرت اشمول بھی نبی ہیں، انہوں نے کہا میں اس لیے اس کو بھیج رہا ہوں کہ یہ تم لوگوں کو صندوق دلا سکتا ہے۔ تو اس طرح حضرت طالوت نے اس لشکر کو لے کے جب چلے نا، تو حضرت طالوت نے کیا کیا، ان لوگوں سے کہا، انہوں نے نا جتنی بھی فوج تھی نا ان کے تنظیمیں نو کی، پہلے تو انہوں نے کو چیک کیا کہ ان کے اندر سے پاورفل کون ہے، ان سلیکشن کیا، اس نے طالوت نے ان کا سلیکشن کیا، اور جب پورا سلیکشن کر لیا نا، جو صحت کے لحاظ سے کمزور تھے، جو کم ہمت لوگ تھے، جو کمزور تھے، جو ہے نا ارادوں پر قائم نہیں تھے، اس نے ان کو سب کو الگ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ کا لشکر تیار کر لیا۔ اس نے کہا دیکھو گرمی کا شدید موسم تھا، اس نے کہا تم لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں، صحیح ہے، راستے میں نا پانی آئے گا، صحیح ہے، پیاسے تھے یہ لوگ بہت زیادہ، راستے میں پانی آئے گا، تو تم لوگوں میں سے میں کیا کروں گا کہ جو لوگ زیادہ پانی پئیں گے نا، انہوں نے تو میں وہ بھی میرے لشکر میں نہیں رہیں گے، ہاں جو تھوڑا پانی پیے گا نا وہ میرے لشکر میں رہے گا۔ اس کے بعد اس نے چیک کرنے کے لیے نا اب ان کے ساتھ گیا، تو طالوت چیک کر رہا تھا، اور یہ لوگ نہر آ گئی راستے میں، اور یہ لوگ بہت گرمی تھی اور بہت زیادہ پیاسے تھے، انہوں نے جیسے ہی نہر میں پانی دیکھا نا، تو یہ سارے کے سارے اتر گئے اور گھٹا گھٹ پانی پینا شروع ہو گیا۔ طالوت نا یہ تدبیر کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ پانی پی رہے ہیں، اس نے کہا تھا ایک چلو پانی پینا ہے، ایک یعنی ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈال کے بس اتنا پانی پینا ہے۔ طالوت نے کیا کیا کہ وہ جتنے بھی لوگ بھیجے تھے نا حضرت اشمول نے، ان میں سے پھر اور سلیکشن کیا، اس نے سلیکشن اس طرح کیا کہ وہ جو ہے نا جنہوں نے ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لیا تھا نا، اس نے ان لوگوں کو لے لیا، صحیح ہے، باقیوں کو الگ کر دیا۔ اس نے کہا مجھے صرف وہ لوگ چاہیے جو ہے نا صاحب ارادہ ہوں، کمزور لوگ نہیں چاہیے مجھے اپنے ساتھ، اس نے یعنی ایسے لوگ چاہیے، مضبوط ارادہ لوگ چاہیے تھے اس کو۔ اس نے اب کیا کیا، جتنے بھی نافرمان تھے نا ان کو بھی نکال دیا، منافقین یعنی تھے جو نافرمان، ان سب کو نکال دیا، اور اس نے جتنے لوگ لیے نا، اب بہت تھوڑے سے لوگ ہیں ان کے ساتھ، چند ایک لوگ ہیں۔ طالوت کی فوج کے اندر بہت کم لوگ ہیں، جالوت آپ جانتے ہیں کہ کتنا پاورفل تھا، اس کے پاس کتنی بڑی فوج تھی۔ اس نے کم تعداد کے لوگ تھے نا، وہ خود بھی پریشان ہو گئے کہ ہماری ساری تو فوج اس نے نکال دیا، ہم چند ایک لوگوں کو لے کے جو ہے نا طالوت جا رہا ہے۔ لیکن طالوت کو نا ان کے ایمان پر، ان کی شجاعت پر یقین تھا، اس نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، ہم نا پروردگار جو ہے نا یہ ہے نا اس تابوت کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے نا لے کے چلا، کہتا ہے کہ کیونکہ وہ ان کی شجاعت پر ان کو یقین تھا، ان کی اطاعت پر یقین تھا، اور کہتا ہے کہ ہم تھوڑے ضرور ہیں لیکن ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔
اس کا ارادہ بہت بلند تھا طالوت کا. طالوت اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کے گیا اور لے کے جانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ نا اس کو یہ یقین تھا کہ یہ کثیر تعداد جو ہے نا قلیل تعداد کثیر پر آ جائے گی، غالب آ جائے گی. صحیح ہے. وہ اہل ایمان مجاہدین کو لے کر جب پہنچا نا، اب نا جنگ چھڑ گئی. ایک طرف ہے جالوت، ایک طرف ہے طالوت. جالوت کے پاس جدید اسلحہ، صحیح ہے، بہت بڑی فوج. دوسری طرف جو ہے ان کے پاس نا کوئی بھی فوج نہیں ہے. اور انہی میں کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد کے بڑے بھائی بھی اس کے اندر شامل تھے اور حضرت داؤد کے والد بھی اس میں شامل تھے. حضرت داؤد ایک چھوٹے سے بچے ہیں. حضرت داؤد کیا ہوا، جب بڑے بھائی اور والد جانے لگے نا تو حضرت داؤد بھی اپنے والدین کے ساتھ پیچھے لگے، والد اور بھائیوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. نہ تو وہ جہاد کے لیے آئے تھے تو نہ وہ ویسے آئے تھے. وہ صرف اپنے نا والد اور اپنے بھائی کے ساتھ آئے تھے کہ ان کی خدمت کریں گے وہاں پر جا کے. اب دونوں طرف سے جنگ چل رہی ہے اور بہترین قسم کی جنگ ہو رہی ہے، دونوں طرف سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. حضرت جو تھے نا حضرت داؤد کا نشانہ بہت اچھا تھا. انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ بڑے لڑتے جا رہے ہیں اور ایک طرف ہے طالوت اور اس کا لشکر، ایک طرف ہے جالوت اور اس کا لشکر. حضرت جو تھے نا داؤد نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا، ٹھیک ہے، ایک پتھر لیا اور جالوت کی پیشانی کا ایسے چھوٹے سے بچے ہیں، انہوں نے ایسا نشانہ لگایا کہ وہ جو پتھر تھا نا جالوت کی پیشانی پہ لگا اور سر میں وسط ہو گیا اور جالوت زمین بوس ہو گیا، گر گیا. جیسے وہ گرا نا تو بنی اسرائیل کو فتح مل گئی. تو اس سے کیا ہوا کہ جالوت جب گرا ہے نا تو اب ٹرم اینڈ کنڈیشن کے تحت کیا تھا، طالوت نے کیا کہا تھا، طالوت نے یہ کہا تھا کہ جب بھی جو ہے نا جو بھی شخص، یعنی طالوت کا یہ تھا کہ جو بھی شخص جو ہے نا جب لڑائی ہوگی نا، جو بھی شخص نا بنی اسرائیل سے جالوت کو قتل کرے گا نا تو میں اپنا آدھا ملک اس کو دے دوں گا. طالوت کے پاس جتنی بھی زرعی زمینیں، جتنا بھی کچھ تھا، جتنا بھی تھا، وہ اس نے کہا تھا میں اپنی آدھی حکومت نا اس کو دے دوں گا، اپنا آدھا ملک اس سے دے دوں گا. اسی طرح طالوت نے کہا تھا کہ جو بھی کرے گا نا میں اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گا. اور جب یہ ہوا نا تو اب حضرت داؤد کی شادی ہوتی ہے طالوت کی بیٹی کے ساتھ اور حضرت داؤد بعد میں بن گئے بادشاہ. اور اس طرح حضرت طالوت کی وجہ سے حضرت یعقوب کی اولاد کے اندر جو صفات پائی گئیں اور جس طرح جالوت کا جو ہے نا نبوت حضرت داؤد کے پاس آئی ہے، اس طرح نبوت حضرت داؤد کی جو تھی نا نبوت حضرت داؤد کو مل گئی اور وہ طالوت کے داماد بن گئے. تو یہاں پر میں حضرت ان کا ذکر کروں گی. اچھا، یہ جو تھا نا تابوت کیا تھا یہ بھی سن لیں. تابوت سکینہ یا تابوت عہد یا تابوت یہ جو ہے نا کون سا صندوق ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے جو آیت 254 میں، یہ وہ صندوق ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی نا، آپ کو دریا میں ڈالا ہے جس صندوق میں ڈال کے، صحیح ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ یہ جو صندوق تھا نا یہ نا تبرک کے طور پہ انہوں نے رکھ لیا تھا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد جو بھی نبی آتا تھا نا اس کی تصویریں بنا کے یہ اس میں ڈالتے تھے. اس کے بعد ان کے گھروں کی نقلیں، جیسے کیسا گھر ہے حضرت موسیٰ کا یا کسی بھی نبی کا کیسا گھر ہوتا تھا اس کے گھر کی تصویریں ڈالتے تھے، ان کے گھر کے تبرکات وغیرہ ڈالتے تھے. تو یہ نا نسل در نسل نا بنی اسرائیل کے اندر جو صندوق چلا آ رہا تھا. اور جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکلا تھا نا تو ان کو یہ ہوا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے نا صندوق چلا گیا. اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کی نا توریت کی 2 تختیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. اس کے اندر حضرت موسیٰ کی تختیاں رکھی ہوئی تھیں توریت کی. اسی طرح حضرت ہارون کا امامہ تھا، حضرت ہارون کے جوتے تھے اس تابوت کے اندر. تو بنی اسرائیل جو تھے نا توریت، حضرت موسیٰ کا عصا بھی اسی تابوت کے اندر تھا، یعنی حضرت موسیٰ کا عصا، توریت کی 2 تختیاں، حضرت ہارون کا امامہ، حضرت ہارون کے جوتے اس تابوت کے اندر تھے. اور جب جالوت نے اس صندوق پر قابو کر لیا تھا نا تو اللہ نے طالوت کے ذریعے کیا کیا تھا کہ جالوت کو شکست دے دی تھی. اور وہ کیا ہوا تھا کہ وہ جو تابوت تھا نا ان کو مل گیا تھا. تو یعنی جو ہے نا یہ تابوت جو ہے نا بہت زیادہ نا اہمیت کا حامل ہے ان لوگوں کو. اور جب حضرت موسیٰ گئے تھے نا، حضرت موسیٰ نے کیا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے وسیع جشی بن نو کو یہ دیا تھا
اس کے بعد جو بھی لوگ آتے گئے نا، جو جس کا وسیع بنتا گیا، یا صندوق در صندوق نا اس طرح پہنچتا گیا. کہتے ہیں کہ صندوق عہد بھی کہتے ہیں، صندوق صدقینہ بھی کہتے ہیں، اس کو تابوت بھی کہتے ہیں. یعنی یہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی یادگار تھا جس کو فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا. اور ایسے تبرکات تھے ان لوگوں کے جو نبیوں کے تبرکات ہوتے تھے، یہ نبیوں کی یادگار چیزیں تھیں اس کے اندر. اور جب ان کو یہ بنی اسرائیل کو یہ تابوت مل گیا تھا نا، تو ان کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت کی بات تھی. ٹھیک ہے، اب میں حضرت نا جو ہے یہاں پہ جو ہے نا پورا فنش ہو گیا. ٹھیک ہے، تالوت دیکھیں، اب میں یہ واپس ریڈ کر لیتی ہوں، آپ غور سے دیکھ لیں. یہ جو واقعہ ہے نا آپ کو بہت کم قصص الانبیاء میں یا کتابوں میں ملے گا. تو ہم لوگ نبیوں کے قصے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے چند ایک آیات ہیں، صحیح ہے، تھوڑی سی آیات ہیں، صحیح ہے. اکثر ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آتا کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے. میں اب واپس ریڈ کرتی ہوں، آپ غور سے سنیے گا. صحیح ہے، یہاں پر دیکھیں. اب آپ کو پہلے میں نے پڑھا تھا نا، تو پہلے کیونکہ قصہ نہیں سنایا تھا تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گا. دیکھیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی حضرت موسیٰ کا جب انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں. یہ جب طالوت کی بات ہو رہی ہے، نبی نے فرمایا اندیشہ یہ ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے، تم جہاد نہ کرو. ان لوگوں نے کہا ہم کیوں کر جہاد نہ کریں گے، اور جب کہ ہمیں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے الگ نکال باہر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جب جہاد واجب کر دیا گیا تو تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے. پہلے تو جب جہاد واجب کیا تھا نا حضرت اشمول نے، تو ان کے اندر سے ویسے ہی بڑے منحرف ہو گئے تھے. پھر حضرت اشمول نے ان کے اندر سے بھی لوگ چنے تھے. اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے. اس کے بعد حضرت اشمول علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کر دیا. تو ان لوگوں نے کہا یہ کس طرح حکومت کریں گے، ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہم ہی حقدار حکومت ہیں. کیونکہ ان لوگوں کو یہ تھا کہ یہ جو طالوت ہے نا، یہ تو نبی کے خاندان کا نہیں ہے، نہ حضرت یوسف کے خاندان کا ہے، نہ کسی نبی کے خاندان کا ہے، صحیح ہے، نہ ہی اس کے پاس مال ہے، تو کس طرح یہ ہم پر وہ حاکم بنے گا. تو حضرت اشمول نے کیا کہا تھا کہ اس کے پاس جو ہے نا علم ہے، اس کے پاس جسم ہے، وہ تم لوگوں کو آزاد، تم لوگوں کو نا تمہارا ملک بھی دلا دے گا، اور تم لوگوں کو جو تابوت جو چھین کے لے گئے نا وہ بھی دلا دیں گے. تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے پیغمبر سے کہا، پیغمبر کون سے، حضرت اشمول سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے. ان لوگوں نے کہا یہ کس طرح حکومت کریں گے، بنی اسرائیل کہتے ہیں کس طرح حکومت کریں گے، ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہم ہی حقدار حکومت ہیں. تو حضرت اشمول نے کیا کہا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منتخب کیا، علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے کہ وہ صاحب حکمت بھی ہے، وسعت بھی ہے، اور صاحب علم بھی ہے. پھر اور حضرت جو طالوت ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو جیتے گا نا، جو بھی پرسن جالوت کو مارے گا نا، اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا. اور ان کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ کہ وہ تمہارے پاس وہ تابوت لے آئیں گے جس میں پروردگار کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ علیہ السلام و آل فرعون علیہ السلام کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے. ترکہ کون سا تھا، میں نے آپ کو بتایا، حضرت موسیٰ کی تختیاں تھیں، حضرت ہارون کا امامہ تھا، صحیح ہے، اور وہ جو تھا آپ لوگوں کو بھی جو ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا، اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے لیے قدرت پروردگار کی نشانیاں بھی اگر تم صاحب ایمان ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو نبی ہے نا، نبیوں کی مثالیں اور ان کی جو نشانیاں ہیں نا، یہ تبرکات وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کی یادگاریں ہوتی ہیں. اس کے بعد جب طالوت علیہ السلام، صحیح ہے، حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے چلے تو انہوں نے کہا کہ اب خدا ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو اس میں پی لے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا، اور جو نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جنہوں نے ایک ایک چلو پانی پیا تھا نا، ان کو تو انہوں نے اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا جالوت کے مقابلے کے لیے، لیکن جنہوں نے زیادہ پانی پی لیا تھا نا پیاس کی وجہ سے، ان کو انہوں نے الگ کر دیا تھا. اور کیا ہوا تھا، نتیجہ یہ نکلا تھا کہ سبھی جو لشکر تھا نا بنی اسرائیل والوں نے سب نے پانی پی لیا سوائے چند افراد کے. پھر جب وہ صاحبین ایمان کو لے کر آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا آج تو جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ وہ تھوڑے سے لوگ تھے. اور ایک جماعت نے جسے خدا سے ملاقات کا خیال تھا کہا کہ اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر حکم خدا سے غالب آ جاتے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا تھا کہ وہ چھوٹے جو گروہ تھا نا، جن کو جالوت لے کے اپنے ساتھ چلا تھا، جو مجاہدین کا چھوٹا سا گروپ تھا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر کیا ہوا تھا، اور جب یہ لوگ
جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا خدایا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما اور ہمارے قدموں کو ثبات دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جالوت کے لشکروں کو خدا کے حکم سے شکست دے دی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، حضرت داؤد علیہ السلام گئے ہوئے تھے اپنے بھائی اور اپنے والد جہاد میں تھے۔ حضرت داؤد چھوٹے سے تھے، وہ ان کی خدمت کے لیے گئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ اس نے پھر پتھر اٹھا کے حضرت داؤد نے مارا تھا تو جالوت مر گیا تھا۔ جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے انہیں ملک اور حکمت عطا کر دی۔ تو پھر اس کے بدلے میں کیا ہوا تھا، طالوت نے حضرت داؤد کو اپنا داماد چن لیا تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت دے دی تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے، ملک اور حکمت بھی عطا کی، یعنی ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی تھی اور اپنے علم سے جس قدر چاہے دے دیا۔ اگر اس طرح خدا بعض کو بعض سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمین میں فساد پھیل جاتا۔ خدا عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں نا تو بڑی پیاری آیات ہیں، بڑی خوبصورت آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے نا، میں نے کیونکہ مجھے اصل میں کروانا تھا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے ہیں، وہ والی چیز کو جو ہے نا، کیونکہ میں نا حضرت اسحاق سے لے کے چل رہی ہوں نا، نبی تو سارے کروا رہی ہوں، حضرت اسحاق سے حضرت موسیٰ تک پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا قصہ بھی بہت ضروری تھا۔ یہ پانچ چھ آیات ہیں، پانچ چھ آیات ہیں، تو یہ 46 سے چل رہی ہیں، 3 4 5 6، صحیح ہے، 6 آیات ہیں جن کی میں نے ابھی تفسیر کرائی ہے آپ کو۔